Allahu Akbar, Allahu Akbar. السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ کا پہلا روزہ اچھا رہا ہوگا۔ رمضان کی اس دوسری تاریخ میں ہم اس دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ دوستوں، ابھی ہم ذکر کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے روزے میں کچھ اجازت یا گنجائش ہے۔ دیکھیے، جو لوگ سفر کر رہے ہیں، وہ ٹریولنگ میں ہیں، ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ جب وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائیں، اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں، تو جتنے روزے ان کے چھوٹے ہیں وہ گن کے اسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ بیمار ہیں، جو مریض ہیں، ان کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ جب تک ان کی صحت ان کو الاؤ نہ کرے، جب تک وہ اس بیماری سے باہر نہ آ جائے اور ہیلدی نہ ہو جائیں، تب تک وہ اپنے جتنے روزے ان کے چھوٹ رہے ہیں ان کو صرف نوٹ کرتے رہیں، اور جب صحت مند ہو جائیں تو وہ نمبرز کو پورا کر لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ ایسا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جس طریقے سے ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اسی طریقے سے روزہ چھوڑنے کا بھی بہت گناہ ہے، کہ اگر کوئی صحت مند ہٹا کٹا آدمی جان بوجھ کے بھی رمضان کے روزے نہ رکھے تو یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینہ شریف کے اندر، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا، یعنی میں تو برباد ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے روزے کی حالت میں وائف کے پاس چلا گیا۔ وائف کے پاس جانے کا مراد یعنی میں وائف سے جا کے انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں نے قائم کر لیا۔ رمضان میں فاسٹنگ کے دوران ہمیں فزیکل انٹیمیسی اپنی وائف کے ساتھ نہیں کرنے کی اجازت ہے جب تک کہ روزہ کھل نہ جائے شام تک۔ تو حضرت محمد صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک غلام آزاد کیجئے۔ انہوں نے کہا میں تو یہ طاقت نہیں رکھتا۔ تو پھر حضرت محمد صاحب نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے تو تم 60 دن کے روزے رکھو، 60 ڈیز کے۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 60 روزے کس طریقے سے رکھ سکتا ہوں؟ میرے لیے تو رمضان کے یہ 30 روزے رکھنا ہی بہت مشکل ہے۔ تو پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں 60 غریبوں کو کھانا کھلا سکوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کسی کام میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں انصار کے ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک بڑی باسکٹ ڈیٹس کی، یعنی کھجوروں کی ایک بڑی باسکٹ وہ لے کے آئے صدقے کے لیے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں غریبوں کے لیے لے کے آیا ہوں کہ آپ غریبوں میں بٹوا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ باسکٹ اٹھاؤ اور جاؤ مدینہ کے جو غریب لوگ ہیں ان کے اندر یہ باسکٹ بانٹ دو، بس یہی تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ حضور مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں کوئی نہیں ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو یہ میں اپنی ہی لیے لے جاؤں، اپنی فیملی کے لیے لے جاؤں۔ تو اس پورے واقعے کو سن کے اور یہ والے جملے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ لے کے جاؤ، اپنی فیملی کو ہی چیریٹی کی نیت سے کھلاؤ، اور امید ہے اللہ آپ کے گناہ کو معاف کر دے گا اسی وجہ سے، اور یہی آپ کا کفارہ ہے۔ آرام سے وہ ٹوکری اٹھائی اور یہ صحابی اپنے ساتھ وہ لے کے چلے گئے۔ تو یہ رحم دل ہونے کا ایک ثبوت اور دکھاتا ہے کہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رحیم تھے، بلکہ بہت زیادہ صبر کرتے تھے ہر طرح کے واقعات سے، اور ان کے دل جو تھا وہ بہت نرم تھا۔ اور یہ رمضان کا مہینہ بھی یہی کوشش کرتا ہے کہ ہم کو بالکل نرم بنا دے، کہ ہم غریبی کا، بھوکی حالت میں آدمی کیسا ہوتا ہے اس کا اندازہ کر پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔